فرمایا کہ فرشتے آتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں ان مسلمانوں کے لیے جو عبادت میں مصروف ہوں۔ دعا کرنے کے بعد جب فجر کا وقت ہوتا ہے، سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو جبرائیل کہتے ہیں کہ چلو فرشتوں اب کوچ کرو، اب تمہارا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ تو فرشتے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں اور اپنے سردار حضرت جبرائیل سے کہتے ہیں کہ اے جبرائیل، ہمیں یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان عبادت گزاروں کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، ہماری دعاؤں کا کیا صلہ ملا ہے، ہماری عبادت کا، ہمارا ان کے لیے استغفار کرنا وہ کہاں گیا، اس کا کیا اجر ہے۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت اور تمہاری دعاؤں کی وجہ سے ان کے اوپر نظر رحمت فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ایسی نظر رحمت فرمائی ہے کہ اس رات عبادت کرنے والے سارے مسلمانوں کو بخش دیا ہے سوائے 4 لوگوں کے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو سید المفسرین ہیں، اس امت کے سب سے پہلے مفسر قرآن ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جبرائیل فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات عبادت کرنے والے سارے مسلمانوں کو بخش دیا ہے سوائے 4 لوگوں کے۔ پوچھا وہ 4 لوگ کون ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اے جبرائیل، وہ 4 لوگ کون ہیں؟ اتنے گناہ گار، اتنے بدقسمت، اتنے بدبخت، آج کی رات بھی نہیں بخشے گئے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں پہلے نمبر پر وہ بندہ جو شراب کا عادی ہے، فرمایا پہلے نمبر پہ وہ بندہ ہے جو شراب کا عادی ہے، دوسرے نمبر پہ وہ فرمایا کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے، جو ماں باپ کو نافرمان ہے، ماں باپ کی رضا میں راضی نہیں ہے، ماں باپ اس سے ناراض ہیں، تو ساری دنیا کے چکر لگاتا رہے، کعبۃ اللہ کے چکر لگا کے آ جائے، مسجدوں کے چکر لگاتا رہے، عبادت کرتا رہے، وہ دنیا کے سارے پیروں کو راضی کر لے، جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوں گے اس بندے کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ فرمایا کہ ماں باپ کا نافرمان ایسا بندہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ شب قدر بھی معاف نہیں کرتا، جب تک وہ ان سے معافی مانگے اور وہ اسے معاف نہ کرے اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف نہیں کرے گا۔ پھر فرمایا کہ تیسرے نمبر پر وہ بندہ ہے کہ جو کینہ پرور ہے، جو کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل کے اندر بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، اظہار نہیں کرتا لیکن دل کے اندر اس کے بارے میں نفرت ہے، بغض ہے، ایسا بغض ہے کہ جب اس کا ذکر ہو تو اسے غصہ آتا ہے، اس کی بات آ جائے تو اس بندے کو پریشانی ہو جاتی کہ اس کا نام کیوں لیا ہے۔ ایسے تو عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد یا دنیا کے اندر ہی لوگ کسی بندے کے ساتھ قطع تعلقی کر لیں تو اسے چھوڑ ہی دیتے ہیں، یا اس کا ذکر ہو تو ذکر اچھے لفظوں کے ساتھ کرتے ہیں، یہ بھی بڑی بات ہے کہ بندہ اچھے لفظوں کے ساتھ ذکر کرے۔ وہ داغ دہلوی نے کہا تھا کہ بعد مرنے کے وہ بولے میرے رقیبوں سے، خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھیں مرنے والے میں۔ کچھ لوگوں کو مرنے کے بعد یاد آ جاتا ہے کہ بندہ ٹھیک تھا، اگرچہ میرے ساتھ معاملات اچھے نہیں تھے لیکن بندہ ٹھیک تھا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بلا وجہ غصہ پال لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں دل کے اندر ان کے بغض ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، تو فرمایا جس بندے کے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں بغض ہو، کینہ ہو، اس بندے کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا۔ چوتھے نمبر پر فرمایا کہ وہ بندہ کہ جو رشتے توڑتا ہے، جو تعلق قطع کرنے والا ہے، رشتہ دار ہیں تو بلا وجہ تعلق توڑ دیا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس پیسے آ جائیں تو وہ رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں۔ یہاں پر کئی انداز ہیں، جس بندے کی جیب میں پیسے ہوں وہ غریب کو بندہ ہی نہیں سمجھتا، وہ انسان ہی نہیں سمجھتے، رشتہ دار سمجھنا تو دور کی بات ہے، وہ تو رستہ بدل کے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ جس بندے کے پاس مال ہو، اس کے مال کے اندر اس کی اولاد کے بعد سب سے زیادہ حق اس کے غریب رشتہ داروں کا ہے، اور لوگوں کے پاس پیسہ آ جائے تو وہ غریبوں کو رشتہ دار ہی نہیں مانتے۔ میاں صاحب نے کہا تھا کہ روگاں وچوں روگے ڈاڈا، جس دا نام غریبی، کنڈ ولا کے لنگ جاندے نے رشتہ دار قریبی۔ تو لوگ رشتہ داری بدل لیتے ہیں، پیسہ آ گیا، گھر بدلا، سوسائٹی میں چلے گئے تو پرانے غریب رشتہ دار چھوڑو، اب نئے تعلقات بناؤ، اب اپنے لیول کے لوگوں کے ساتھ ہم نے تعلقات بنانے ہیں، دوستیاں لگانی ہیں۔ یہ بندہ غریب ہے، اب اس کے ساتھ دوستی نہیں کرنی، اب یہ ہمارے معیار کا نہیں ہے، اس کے ساتھ ہم دوستی نہیں رکھ سکتے، ہم اپنے لیول کے لوگوں کے ساتھ دوستی کریں گے۔ تو یہ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ چھوٹی سی بات ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت رات بھی اس بندے کو نہیں معاف کرتا کہ جو لوگوں کے ساتھ تعلقات کو توڑ دیتا ہے۔
نبی پاک علیہ السلام کا فرمانا جو تم سے تعلق توڑے تم اس کے ساتھ تعلق جوڑو، تم تعلقات بنا کے رکھو، تعلقات نہ توڑنا، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ اپنے تعلقات کو بنا کے رکھو۔ نبی پاک علیہ السلام کا تو طریقہ یہ تھا کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی جو سہیلیاں موجود تھیں، ہمارے گھر میں جب بھی کوئی چیز موجود ہوتی، جب بھی کوئی تحفہ آتا، ہدیہ آتا، گوشت کا کوئی حصہ آتا، تو نبی پاک علیہ السلام اپنی بیوی حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھروں میں ضرور تحفہ بھیجا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ وہ خدیجہ کی سہیلیاں ہیں۔ تو سرکار اپنی بیوی کی سہیلیوں کے ساتھ جو تعلق تھا اسے بھی ختم نہیں ہونے دے رہے، اور ہم اپنے سگے خون کے رشتوں کے ساتھ تعلق توڑ دیتے ہیں۔ بھائی بھائی کے ساتھ رشتہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس بندے کے پاس 4 پیسے آ جائیں، بھائی سگا ہو تو کہتا بس جلدی جلدی یہ مکان بیچو، اپنا حصہ لو اور علیحدہ ہو جاؤ، میں اب تمہارے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا۔ بھائیوں کے ساتھ جو رشتہ توڑتے ہیں، اور بدبختی ایسی ہے آج کے دور میں مسلمانوں کی کہ لوگ بہنوں کے ساتھ تعلق توڑ دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ مسلمان عبادت پر زور دیتے ہیں، نیکی پر زور دیتے ہیں، لیکن یہ جو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں ان کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں، کسی کا خیال ہی نہیں۔ تو یہ جو 4 برائیاں ہیں، شراب نوشی، ماں باپ کی نافرمانی، اور کینہ کسی مسلمان کے بارے میں دل کے اندر بغض رکھنا، اور چوتھے نمبر پہ تعلقات کو توڑنا، اگر ان 4 میں سے کوئی ایک برائی ہمارے اندر ہے تو بھائی ہماری بخشش آج کی رات بھی نہیں ہوگی، ہماری بخشش شب قدر، شب برات، کوئی رات مل جائے ہماری بخشش نہیں ہوگی۔ آج ہمارا تو ذہن یہ ہے نا کہ ہمیں کوئی دین کی بات بھی سنائے تو ہماری مرضی کی سنائے، ہمیں کسی نے کوئی محفل ہے، کوئی شب قدر ہے، بس آپ شب قدر کی فضیلت سنائیں، ہمیں نفل بتا دیں کیسے پڑھنے ہیں، باقی کوئی بات نہ کریں۔ تو بھائی یہ مقصد نہیں ہے۔ تو آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اپنی آخرت سنوار لیں۔ یہ ہمارے پاس موقع آتے ہیں، شب برات گزر گئی، رمضان آیا، 2 عشرے گزر گئے، تیسرا عشرہ آدھا گزر گیا ہے، شب قدر ہے گزر جائے گی، طاق راتیں گزر جائیں گی، تو عید آ جائے گی، عید بھی گزر جائے گی، پھر سارا مہینہ، سارا سال وہی ہمارے گناہ ہیں۔ تو اگر ہم اب بھی جو موقع ملا ہے اس کے باوجود اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے نہ مانگیں تو پھر حسرت ہے قیامت کے روز، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سمجھ جائیں اور حقوق اللہ، حقوق العباد کی ادائیگی کرنے والے بن جائیں۔ ایک اور حدیث پاک عرض کر دوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، مرنے کے بعد بھی ان کا حق ادا کر سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں کئی طریقے سے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ کس طرح؟ پہلے نمبر پہ فرمایا کہ ماں باپ کے لیے استغفار کر، ان کے لیے نیکی کر، صدقہ کر، خیرات کر، ان کے لیے عبادت کر۔ پہلا حق یہ ہے کہ تو ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرتا رہے، استغفار کرتا رہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ جو تیرے ماں باپ کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو بنا کے رکھ، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، قبر کے اندر تیرے ماں باپ کو خوشی ملے گی۔ تو اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں تو قبر میں بھی مجھ سے راضی رہیں، سادہ سا طریقہ سرکار نے بتا دیا ہے کہ چچا کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ، پیار کے ساتھ ملو، ان کی عزت کرو، چچا کا احترام کرو، تو اسی طرح ہے جیسے تم نے اپنے باپ کا احترام کیا ہے۔ اپنی ماں کی بہنوں کا، خالاؤں کا اس طرح اکرام کرو، اس طرح ان کا احترام کرو جس طرح اپنی ماں کا کیا کرتے تھے۔ یہ دنیا میں راضی ہوں گے، وہ قبر میں تم سے راضی ہو جائیں گے۔ اپنے باپ کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات بنا کے رکھو، اچھا رویہ اپناؤ، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، یہ دنیا میں تجھ سے راضی ہوں گے، وہ قبر میں تجھ سے راضی ہوں گے۔ اللہ کرے ہم وعید سے بچ جائیں اور جو سعادتیں، جو رحمتیں ہیں وہ ہمیں نصیب ہو جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوایا